اسد آپ بتائیے آپ کا کیسا تعلق تھا؟ یقیناً ملاقات ہوئی ہوگی، رہی ہوگی، صحبت میں بھی آئی ایم شیور پڑھنے کا موقع ملا ہوگا. امجد بھائی کے ساتھ تو ایک دیرینہ تعلق رہا، کیونکہ میں جب والد صاحب مجھے میلاد میں لے کے جاتے تھے تو محفلوں میں امجد بھائی سے ملاقات ہوتی تھی، پھر جگہ جگہ ملاقات رہتی تھی. اور اتفاق یہ تھا کہ جس سال امجد بھائی کی شہادت ہوئی تو ہم ٹرانسمیشن میں وہاں پہ ساتھ ہی ہوتے تھے. جی. اور آخری جس دن ٹرانسمیشن کا دن تھا اس دن بھی ہم لوگ ساتھ ہی تھے، اور طبیعت میں گداز تھا. کلام میں عموماً آپ نے دیکھا ہوگا امجد بھائی روتے نہیں تھے، ہاں. بہت اسمائلی فیس کے ساتھ وہ نعتیں اپنی دیکھیں جن کی ایک ان کے چائلڈ کلام لائک پڑھ رہے اسمائل ہے ہیں. ان کے فیس میں، ایک جی جی، بچے کی معصومیت والی مسکراتے ہوئے مسکراہٹ پڑھتے تھے ہوتی حضور کی تھی. جی. بارگاہ میں. لیکن اس دن جب پڑھا تو اس دن پہلی دفعہ لوگوں نے امجد صابری بھائی کو روتے ہوئے دیکھا لائیو ٹرانسمیشن میں. گھر گئے تو والدہ نے کہا امجد بیٹا کیا ہو گیا، اتنا غمگین کیوں ہے، دل کیوں رو بھرا رہا ہوا تھا؟ تھا. ہاں ہاں. کہنے لگے امی میں تھوڑا سا تھک گیا ہوں، اور کہنے لگے امی میں نا سونا چاہتا ہوں، اور میری خواہش یہ ہے کہ اب میں آخری عشرہ جو ہے نا میں حضور کی بارگاہ میں مدینہ شریف میں گزاروں. سبحان. یہی بات انہوں نے فصیح الدین سہروردی صاحب سے بھی کہی تھی سیٹ کے اوپر رمضان ٹرانسمیشن میں، کہ فصیح بھائی میں اب سونا چاہتا ہوں، اور دوسرا یہ کہ میں چاہتا ہوں آخری عشرہ میں مدینہ منورہ میں گزاروں. سبحان. تو انہوں نے کہا یار یہ تو بہت اچھی بات ہے امجد. پھر دوپہر کو جب ہم ٹرانسمیشن کے لیے جانے کی تیاری کر رہے تھے تو پیچھے سے پروڈیوسر صاحب کا فون آتا ہے کہ یار کہاں پر ہو؟ میں نے کہا میں تو گھر سے ہوں، نکل رہا ہوں. بولے دیکھ کے نکلنا امجد صابری بھائی کو شہید کر دیا. مطلب ایک ایسی شاکنگ نیوز تھی کہ مطلب حیران ہو گئے تھے. پھر ہم جب ذہن معاف ہو گیا تھا. مجھے اچھی معاف طرح ہو گیا یاد تھا، ہے اور کہ میں جب نے شیئر کیا کہ ہم بھی لائیو تھے جب یہ جی خبر جی آ رہی تھی، بریکنگ خبر تھی. شروع میں پہلے پتہ چلا، اور جس طرح ہوتا ہے انسان اس وقت بارگین کر رہا ہوتا ہے. اسد خبر یہ آئی کہ یقین نہیں آ زخمی رہا کر ہوتا، دیا گیا ہے، بالکل تو ایسے ہی. پہلے آپ سوچ رہے تھے کہ یار اللہ تعالیٰ بس کوئی معجزہ کرے اور انشاءاللہ تعالیٰ صحت کاملہ دے اور سب کچھ صحیح ہو جائے. لیکن اٹ ٹوک اے لانگ، تھوڑا وقت لگا تھا اس دھچکے سے نکلنے کے لیے. بہت زیادہ مطلب ایک ایسی شاکنگ نیوز تھی کہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے. جی. جب میں یہاں سے لیاقت آباد سے گزر رہا تھا تو جب تک امجد بھائی کی باڈی کو یہاں سے ہاسپٹل لے گئے تھے، پھر الحمدللہ ہمیں اللہ نے وہ سعادت دی کہ ہم نے تو جب قبر ان کی کھدائی ہو رہی تھی تو قبر بھی ان کا کھودنے کا ہمیں شرف حاصل ہے. پھر اس کے بعد تدفین میں بھی اپنے ہاتھوں سے ہم نے ان کو قبر میں اتارا. تو اصل بس میں یہی یہی کہہ دعا رہی ہے. تھی کہ کراچی نے حق ادا کیا تھا، جس تعداد میں لوگ ان کو بالکل رخصت ایسے کرنے کے لیے آئے تھے. یہ اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ہم تو ان کو ایز اے سٹار جانتے ہیں، ایک زبردست سپر سٹار کے طور پہ جانتے ہیں. ان کی قوالی، ان کا انداز بیاں، ان کے کلام کے ساتھ جاتے ہیں. لیکن اس روز پتہ چلا کہ وہ کتنے گھرانوں کے اور کتنے لوگوں کے کفیل تھے، کتنے بہت سے. لوگوں کی آنکھیں اس لیے اشبار تھیں کیونکہ ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی ایسا اپنا چلا گیا ہے جس نے ایسے وقت میں ہاتھ پکڑا تھا جب دنیا نے ہاتھ چھوڑ دیا تھا. سدرا صاحبہ آپ یقین کریں کہ لیاقت آباد کی تاریخ میں یا کراچی کی تاریخ میں ہم نے ایسا ابھی تک میں نے تو نہیں دیکھا ایسا کوئی جنازہ. اور آپ یقین کریں کہ جہاں جہاں سے میت گزر رہی تھی نا امجد بھائی کی، تو جتنے لوگ آس پاس گیلریوں سے کھڑے ہوئے تھے وہ خواتین بچے سب رو رہے تھے. اور پاپوش نگر قبرستان میں جب ان کی تدفین ہوئی تو میں دیکھ رہا تھا کہ درختوں کے اوپر تک لوگ چڑھے ہوئے تھے. اتنا رش تھا پاپوش نگر قبرستان میں جو کہ آج تک نہیں دیکھا. کہ ایک عاشق رسول کس طریقے سے اس دنیا سے جاتا ہے یہ ہمارے بھائی کے دنیا سے جانے پر دیکھا. کہ 16 رمضان کا دن ان کو نصیب ہوا، پھر 17 رمضان جب غزوہ بدر کے شہداء کا دن ہے، روزے کی حالت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جام شہادت نوش کیا. جانا تو ہم سب کو ہی ہے، لیکن اتنی شان سے چلے ہیں تو کیا ہی بات ہے.